ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون۔ اے نبی کہہ دیجئے میں لوگوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، کتابوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ سنن اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں ترتیب سے چیزوں کا ذکر کیا، جس طرح طہارت ہے، پھر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس طرح ترتیب سے جن میں مسائل کو ذکر کیا جائے ان کتابوں کو سنن کہتے ہیں۔ سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، یہ چار ہیں، سنن اربع کو بولتے ہیں۔ تو سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک حدیث ہے، ابواب الفتن میں کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے چند نوجوان مہاجرین، تو ہمارے پاس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ نے کہا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر یا تمہاری زندگی میں وہ آئیں، اور اگر وہ آ جائیں تو پھر اللہ ان کی وجہ سے انسانوں کو مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے تمہاری زندگی میں نہ آئیں۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، پوچھا اے حضور علیہ السلام، وہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں، وہ کون سی ایسی پریشانیاں ہیں، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے آپ نے اتنی ہمیں توجہ دلائی، اتنی فکر انگیز بات آپ نے کی؟ میرے حضور فرمایا پہلی بات ہے لم تظہر الفواحش فی قوم قط، جب بھی کسی قوم کے اندر برائی اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اللہ احکم الحاکمین ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے ان کا نام تک نہیں سنا ہوتا تھا۔ آج ملک خدا داد پاکستان میں بے حیائی کا سیلاب امڈا ہوا ہے۔ کیا عالم، کیا جاہل، کیا افسر، کیا نوکر، کیا امیر، کیا غریب، جس کے پاس یہ موبائل جیسی سہولت آ گئی اور پھر اس کے اندر پیکیجز اس نے کروا لیے، الا ماشاء اللہ، وگرنہ ہر دوسرا بندہ اس بے حیائی میں ڈوبا ہوا۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، ان کے سٹیٹس چیک کیجئے، کیا قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے تمہیں سٹیٹس لگانے کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں ہے سٹیٹس لگانے کے لیے؟ صحابہ کرام کے اقوال نہیں ہیں سٹیٹس لگانے کے لیے؟ اولیاء اللہ کی باتیں نہیں ہیں سٹیٹس لگانے کے لیے؟ اپنے اساتذہ اور والدین کی کوئی اچھی بات نہیں ہے تمہارے پاس سٹیٹس لگوانے کے لیے کہ تم گانوں کے سٹیٹس لگاتے ہو، مشہوریاں کرتے ہو، سر عام گناہ کرتے ہو؟ فرمایا اللہ معاف فرما دیں گے لیکن مجاہرین کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ مجاہرین کون ہے؟ جو سر عام گناہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ایک سٹیٹس کی وجہ سے اگر اس کو 1000 بندہ سنتا ہے تو گناہ تمہیں ہونا ہے، اس کو تو ہونا ہے، لیکن اس 1000 بندے کا گناہ بھی تمہیں ہونا ہے۔ کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہیں، شدائی ہوئے جا رہے ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، گھروں میں گانے سنے جاتے ہیں، بسوں میں بیٹھو وہاں پر گانے، ہوٹلوں پہ بیٹھو وہاں پر گانے، اڈوں پر جاؤ، کون سی ایسی جگہ جہاں پر یہ کنجر خانہ نہیں؟ کوئی ایک جگہ مجھے ایسی بتا دیں۔ اللہ کے گھر سے محفوظ ہوتے تھے، اب موبائل ٹیونز ایسی لگائی ہوتی ہیں، دوران نماز، دوران خطبہ آگے پیچھے وہ بجنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے گھر تک محفوظ نہیں۔ بدکاری عام ہے،
جگہ جگہ گھر گھر شہر شہر اڈے بنے ہوئے ہیں، رات کو سڑکوں پر جو ہے پیشہ کرنے والی عورتیں گھومتی ہیں، عورتیں تو دور کی بات، اب تو مرد بھی گھومتے ہیں، اتنی بڑی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے باوجود پھر کہتے ہیں ہمارے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ فرمایا تمہارے باپ دادا نے ان کے نام نہیں سنے ہوں گے جو بیماریاں اللہ تمہارے اندر پیدا کر دے گا۔ ایڈز پیدا ہو گیا، انگولا وائرس، کانگو وائرس، ڈینگی وائرس، کرونا، پتہ کیا کیا بیماریاں آ رہی ہیں، کچھ تو نام ہی ایسے جو ہمیں نام ہی نہیں آتے۔ تو کیوں ہے یہ؟ ترقی نہیں ہے، پکے مکان ہیں، کارپیٹڈ رومز ہیں جی، واش روم بہترین قسم کے بنے ہوئے ہیں، ایئر فریشنر رکھے ہوئے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہو، جراثیم کچھ دوائیاں مارتے ہو، بار بار ہاتھ دھوتے ہو، بیمار پھر بھی ہوتے ہو، اصل وجہ کو نہیں سوچتے کہ بیماری کا سبب کیا ہے، اس کی طرف غور ہی کوئی نہیں کرتا، ادھر کسی کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا ہے، دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، تو بھی یہ ہے، تو یہ بھی ہے، تو یہ بھی ہے، اپنا ہی پتہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا تھا بلے شاہ نے؟ برے بندے نو میں لبن چلیا، برا نہ لبا کوئی، جد میں اندر چاہتی بھائی میں تو برا نہ کوئی۔ اپنے آپ کو تو دیکھو، اپنے اندر کو تو دیکھو، تمہارے اندر کیا گند پل رہا ہے اس کو تو دیکھو، اپنی تنہائیاں تو دیکھو، علادگیاں تو دیکھو، اس میں تم کیا گل کھلاتے ہو، پھر لوگوں کو بلیم کرتے ہو۔ فرمایا جب بے حیائی عام ہوگی تو اللہ مختلف بیماریاں بھیجیں گے، آج بھیجی جا رہی۔ پھر فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے اللہ ان پر قحط سالی مسلط کر دیں گے۔ ناپ تول لالچ کی وجہ سے کمی کی جاتی ہے، اللہ نے پوری صورت اتار دی، ویل للمطففین، ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ستیہ ناش ہو جائے ان کا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے چیز لیتے ہیں تو پورا پورا ماپ تول کر، اور اپنی باری آتی تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہاں نہیں ہو رہا سب کچھ پاکستان میں، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کو صرف اس وجہ سے نیست و نابود کر دیا، تباہ کر دیا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ فرمایا جب لوگ اپنے مالوں کی زکاتیں دینا بند کر دیں گے اللہ آسمان سے رحمت کی بارشیں بھیجنا جو ہے برسانا بند کر دیں گے۔ بارشیں ہونا اور بارشیں رحمت کی ہونا دو مختلف چیزیں۔ آج کون زکات دیتا ہے؟ زکوٰۃ کا جو نظام ہے جو اللہ نے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جن لوگوں کو ہم حکمرانی دیں، حکمران بنائیں، جن کو ہم اقتدار دیں، ان کے دو کام ہیں، نماز کا محکمہ قائم کریں، زکوٰۃ کا محکمہ قائم کریں۔ کیوں؟ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت صرف امیروں کے پاس نہ رہے بلکہ اپنے زکوٰۃ کو نکالتے ہیں اللہ کے راستے میں، تاکہ مسلمان بھائی اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کل وہ زکوٰۃ لینے والے، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ آٹے کی لائن لگی ہے، غریب وہاں پر کھڑے ہیں، چینی کی لائن لگی ہے، غریب وہاں پر کھڑے ہیں، کوئی کسی جگہ مفت راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، غریب وہاں پر کھڑے ہیں، ڈھیروں کے حساب سے۔ اس محلے میں کوئی امیر نہیں رہتا، اس شہر میں کوئی زکوٰۃ والا نہیں رہتا، بجائے اس کے ان کو بھکاری بنا کر جو ہے کچھ دیا جائے تو سیپریٹ طریقے سے جا کر گھروں میں پیسے نہیں پہنچائے جا سکتے کو اپنی دوسری کو ضروریات پوری کر لیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قحط سالی ہوگی، رحمت کی بارشیں نہیں ہوں گی، زحمت کی بارشیں ہوں گی، تیزابی بارشیں، ایسڈ رینز آج کل نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں ہے، فصلوں پر ہوتی ہیں، فصلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ فرمایا جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے اللہ ان پر دوسرے لوگوں کو مسلط کر دیں گے۔ آج کون ایسا بندہ صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی ساری جج کیجئے، دیکھیے کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے، کون ہے جو ان کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ ہر بندہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے۔ افرائیت من اتخذ ہواہ الہہ ہواہ، کیا تم اس بندے کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو، اپنے خواہش نفس کو، اپنے دل کو اپنا رب بنا لیا؟ رب کچھ کہتا ہے، دل کچھ کہتا ہے، رب کی نہیں مانتا، دل کی مانتا ہے۔ پھر ان پر اللہ دوسری قوموں کو مسلط کر دیں گے، ان کے پاس جو خزانے ہوں گے وہ لوٹ کر لے جائیں گے۔ حدیث پڑھ لیں سنن ابن ماجہ میں۔ آج ایسا نہیں ہو رہا کہ ہمارے فیصلے امریکہ، برطانیہ، روس، چائنا بیٹھ کر کرتے ہیں۔ آج ایسا نہیں ہو رہا کہ ہماری معدنیات وہ لوگ لے کر جا رہے ہیں۔ صرف ایک ریکارڈ ایک کا معاملہ لے لیں، بلوچستان میں جو سونے کی کان نکلی، جس پر چیف جسٹس افتخار چودھری نے سوموٹو ایکشن لیا، وہ بھی ہوا میں اڑا دیا گیا۔ ٹھیکہ ہوا، کیا ٹھیکہ ہوا جی؟ کمپنی نکالے گی، اسرائیل کی کمپنی وہاں سے سونا نکالے گی، اور ہوگا کیا؟ 5 روپے پاکستان رکھے گا، 95 روپے کمپنی اسرائیل لے کر جائے گی۔ اور بھائی خدا کے بندو، سونا تمہارا 5 کمپنی لے جائے، اپنی محنت کے 95 پاکستان کو دے، کیسے لوٹا جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو گے ایسا ہی ہوگا۔
اور پھر فرمایا پانچویں اور آخری بات، جب حکمران اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اللہ احکم الحاکمین ان کے اندر اختلافات پیدا کر دیں گے۔ پہلی بات یہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کافر، ظالم، فاسق لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھ کر کسی دوسری کی بات پر فیصلہ کرتے ہیں۔ آج آپس میں اختلاف نہیں ہے، ایک گھر کے 4 بندے ہیں، ایک نون لیگ کا ہوگا، ایک پی پی کا ہوگا، ایک پی ٹی آئی کا ہوگا، ایک جناب اللہ جمعیت علماء اسلام کا ہوگا، ایک جماعت اسلامی کا ہوگا، ایک کاف لیگ کا ہوگا۔ جتنے گھر کے بندے اتنی ہی جماعت ہیں، جتنے محلے کے گھر اتنے ہی جماعت ہیں، جتنے شہر کے بڑے چودھری اتنے ہی جماعت ہیں۔ اختلاف نہیں ہے، محلوں میں اختلاف، برادریوں میں اختلاف، شہروں میں اختلاف، ضلعوں تک، ڈویژنوں تک ہیں جی، اس سے بڑھ کر آگے صوبوں تک، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تعصب ہم میں نہیں پایا جاتا۔ اصل بیس جو ہے جس کی طرف ہم جو ہے جس طرف غور کرنے اس کو دیکھتا ہی کوئی نہیں۔ شخصی طور پر نواز شریف اچھے انسان، شخصی طور پر زرداری اچھا انسان، شخصی طور پر عمران خان اچھا انسان، لیکن یہ جو نظام ہے جس کو وہ لے کر چل رہے ہیں، یہ نظام اچھا نہیں ہے۔ یہ جمہوری نظام جس کے اندر صرف فرد واحد کو جو سہولت دی جاتی ہے اور جھوٹا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل کا جھوٹا نعرہ لگا کر لوگوں سے ووٹ لے کر اقتدار پر آنے والے جو اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں، ذاتی طور پر یہ بھی انسان ہیں، اسی طرح کے ان کو اللہ نے ان کا نقشہ بنایا ہے، وہی کان، وہی آنکھیں، وہی دانت، لیکن جس نظام کا یہ حصہ بنتے ہیں وہ نظام ٹھیک نہیں۔ اس اشتراکی نظام کو، اس طرح کے گندے نظام کو، اس ڈیموکریسی کو، اس سوشلزم کو، یہ نیشنلزم کو اسلام نے پاش کیا۔ اور جب اسلام کا نظام تھا تو ایک غریب بندہ اٹھ کر 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ سے پوچھتا تھا جناب جسم پر یہ کرتا کہاں سے بنا ہے؟ آج پوچھو کسی سے، پوچھ رہے تھے نا خان صاحب پچھلے 3.5 سال سے، کوئی جواب ملا؟ کسی کو جواب نہیں مل رہا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر برائیاں ہیں، ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر غلطیاں ہیں۔ ہم دین سے دور ہو گئے، ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم رسول اللہ سے دور ہو گئے، ہم منہج صحابہ سے دور ہو گئے، منہج سلف صالحین سے ہٹ گئے، تبھی ہمارے اوپر یہ مسائل آ رہے ہیں۔ آج اگر ہم درست ہو جائیں تو ہمیں احتجاج کر کے بجلی کے بل نہ معاف کروانے پڑیں۔ آج اگر ہم درست ہو جائیں، اللہ کی طرف مڑ آئیں، ہمیں لائن میں لا کر آٹے نہ لینے پڑیں۔ آج اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں، ہمیں چینی کلو لائن میں لگ کر نہ لینا پڑے، بلکہ ہمارے اوپر اللہ حکمران ہی ایسے پیدا کر دیں جن کا درد دل ہو کہ افغانستان والوں کی طرح گھروں میں جا کر چیزیں پہنچائیں۔ اس لیے وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے کہ اپنی غلطی کو سمجھیے، اپنے آپ کو سدھاریے، اپنی اصلاح کیجیے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔